اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ را کی تفخیم و ترقیق۔ را کو کن حالتوں میں موٹا پڑھا جاتا ہے، آج ہم اس کو سمجھیں گے اور سمجھ کر را کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را خا مشدد ہو، زبر یا پیش ہو خا مشدد ہو اس کے اوپر تو پر پڑھیں گے، جیسے راشد، را پر ہے، شین اور دال باریک ہے، راشد، نوس سواد بھی پر ہے، نصرو، الرحمن، الرحمن، الرمان، الرمانہ ہے، الرمانہ۔ نمبر 1 ہے یہ کیا ہے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے۔ اب نمبر 2، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، جیسے ارسل، را پر ہے، ارسل، اس کے بعد نمبر 3 پر ہے رائے ساکنہ سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، جیسے والعصر، القبور، القبور۔ نمبر 4 پر ہے رائے ساکنہ، رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو، جیسے کہ ارجعی، یہاں پر دیکھو لاس آیت میں المطمئنہ ہے، وقف کرنے کی علامت ہے، تو پھر ہم میں حمزہ کو زیر عارضی ہم خود لگا رہے ہیں، ارجعی، تو یہ عارضی ہوئی، زیر عارضی ہے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو مطمئنہ ترجعی پڑھیں گے، ورنہ عارضی زیر دے کے ارجعی۔ اگر ہم رک گئے مطمئنہ تو ارجعی پڑھیں گے، اسے حمزہ عارضی کہتے ہیں۔ عارضی یعنی ہم خود ساکن زیر لگا رہے ہیں، را کو ساکن ہے تو زیر لگا کر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را پر ہوگی، جیسے قرطاسن، فرقاتن، مرصادن، ارصادا، ارصادا۔ نمبر 6 پہ ہے رائے ساکنہ، رائے ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، جیسے منر، منر، توزا، حمزہ ساکنہ ہے اور زیر دوسرے نون پر ہے، دوسرے کلمے پہ نون کے نیچے زیر ہے تو دوسرے کلمے میں زیر ہے، تو یہ کیا ہوا، رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را پر ہوگی، جیسے منر توزا، اس طرح پڑھیں گے۔ رائے ساکنہ کا قاعدہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ اب 7واں کیا ہے، رائے مرمّہ، مضمومہ، جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ اب روم کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں گے، جیسے نستعین، نستعین، یہ جو نون آ رہا ہے یہ روم ہے۔ روم کیا ہے، حرکت کا کچھ حصہ تہائی پڑھنا، نستعین، نستعین، اس طرح اسے روم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہم کوشش کیے ہیں رائے ساکنہ اور رائے مشددہ اور زبر اور زیر اور پیش والی را کو پڑھنے کی۔ اللہ ہمیں سمجھا دے۔
کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں ہر ایک قاعدے کو سمجھا دے اور صحیح پڑھنے والوں میں سے ہمیں بنا دے. آمین یا رب العالمین.